مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تھوڑی آسر کم ہی کر دے بات۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے جو تھے وہ فرض کیے گئے۔ اس کے بارے میں توجیہ فرما چکا ہوں کہ سعید بن جبیر فرماتی ہیں کہ روزہ پہلے عشاء سے لے کر عشاء کی رات تک تھا، لیکن اللہ نے کرم کیا روزہ ہمارا وہ 12 گھنٹے کا ہو گیا۔ ایک حدیث پاک جو خوشخبری نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے عطا فرمائی، وہ میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ میں اگر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے تو میرا ایمان ہے یہ حدیث پاک تمام زندگی کے لیے ہمارے لیے توشہ نجات ہے۔ حضرت سلمان فارسی سب فرمائیں رضی اللہ تعالی عنہ، اگر یہیں آپ کا حال رہا، توجہ نہ رہی، درس میں نے بند کر دینا ہے، کیونکہ جو میں شوق سے پڑھتا ہوں نا، اگر شوق کا اظہار نہیں ہوتا تو مجھے بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کو، اس کی فرمان کو ضائع کرنے کی آگے ایسے لوگ بیٹھے ہوں کہ اس کے نام پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں اور توجہ سے نہ بیٹھیں، تو مجھے بھی اسی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو میں تیاری کرتا ہوں آپ حضرات کے لیے کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث پاک ذہن نشین فرمائیں، اور ایمان کی بات میں ایمان سے کہتا ہوں۔ سلمان فارسی فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن خطبہ فرمایا۔ پچھلا مہینہ 8واں مہینہ جو ہے وہ شعبان کا ہے، اور 9واں مہینہ کیا ارشاد فرمایا؟ سنیں اور اپنے دامن کو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ لے کر جائیں۔ فرمایا ایک ایسا عظیم کا معنی ہوتا ہے بڑا، عظیم کا معنی بڑا ہوتا ہے، ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں لیلۃ القدر ہے۔ جس میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے، اور فرمایا کہ اس ماہ کی راتوں کی جو عبادت نفلی ہے، لیکن اس میں ایک نفل کا ثواب اللہ فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جس نے اس ماہ میں نیکی کی، دوسرے مہینے میں گویا کہ اس نے فرض ادا کرنے کے برابر جو ہے وہ عبادت کی ہے۔ اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ صبر کا مہینہ ہے، اور اللہ نے صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت رکھا ہے، حوریں ہیں، اور یہ بھائی چارے کا محبت کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا میں نبی فرماتا ہوں، تمہارا آقا فرماتا ہوں، اس میں ایماندار کی روزی جو ہے وہ فراخ کر دی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب فراخ کیسی ہوگی؟ آپ کہتے ہیں جو لکھی گئی ہے وہی ملنی ہے، تو یہ فراخ کیسی ہوگی؟ تو آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں میں کہ ایک گلاس پانی کا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گلاس سے ایک آدمی کی پیاس جو ہے وہ بجھتی ہے۔ اگر وہی گلاس 100 آدمیوں پر پورا اتر آئے، ایک اس نے پیا، پانی وہی کا وہی رہا، اسے فراخی بولتے ہیں، اسے برکت بولتے ہیں۔ چیز وہی ہوتی ہے، لیکن وہ چیز لوگوں کے لیے ایک آدمی کی تھی، اس میں 1000 آدمی جو ہے وہ سراب ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ تبوک میں صحابی نے ایک چھوٹی سی بکری اس کا گوشت بنایا، اس کو پکایا، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا،
وہ 1500 یا 1000 آدمیوں کے لیے کھانا پورا بھی کر گئی، اور اس کے بعد کھانا جیسے تھا ویسے کا ویسا ہی وہ بچ گیا۔ اس کا نام کیا ہے بھی؟ برکت ہے، کہ اللہ ان کی روزی میں فراخ کرتا ہے۔ چیز وہی ہوتی ہے لیکن اس کی نگاہ عنایت سے اس میں برکت پڑ جاتی ہے۔ وہ ایک کا کھانا ہوتا ہے، اس میں 10 آدمی جو ہے وہ کھانا کھا لیتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، جسے پاک پوری عرض کرتا ہوں میں، کہ فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا یا غلام کو آزاد کیا، فرمایا اللہ میرا اس کے تمام گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کی رحمت بڑے جوش میں آتی ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، ہم اس کے قابل نہیں ہیں کہ روزے دار کو، ہم تو غربت کا دور ہے، کیسے روزہ دار کو ہم روزہ کھلائیں؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ ثواب ہر اس شخص کو رب عطا کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، جو کسی روزہ دار کو دودھ کے گھونٹ سے روزہ افطار کرائے گا۔ دودھ کے گھونٹ سے۔ صحابی نے کہا یا نبی اللہ، اتنی وسوست نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرا دے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اور فرمایا یا نبی اللہ، پھر میرے آقا نے فرمایا یا کھجور سے افطار کرائے گا، فرمایا اس کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن روزے دار کی روزوں میں ثواب میں اللہ کوئی کمی نہیں فرمائے گا، اللہ کوئی کمی نہیں فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا روزے دار سے پیار کرنے والا، اس کا روزہ افطار کرنے والا یا پیٹ بھر کر کھلانے والا، فرمایا دن قیامت کے میرا اللہ میرے حوض کوثر سے اسے سراب فرما دے گا۔ یہ کتنا انعام مصطفیٰ ہے، انعام خدا بندی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے فرمایا یہ وہ روزہ ہے، یہ ذرا باتیں کچھ آج ہی پلے باندھنے تو کافی میرا خیال فائدہ ہوگا۔ فرمایا کہ اس کا اول حصے میں رحمت ہے، پہلے حصے میں کیا ہے؟ رحمت ہے، اور دوسرے حصے میں کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ کیا ہے؟ مغفرت ہے، اور تیسرے حصہ میں جہنم سے رہائی ہے۔ اور جس نے اپنے خادم سے کام کم لیا، اس کا خیال کیا، اللہ اسے جہنم سے چھٹکارا جو ہے وہ ادا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے 4 وظیفے بتائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں 4 چیزیں کا کثرت سے ذکر کرو۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 4۔ کس نے فرمایا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں 4 چیزوں کا کام کثرت سے کرو، 2 کام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، 2 کام جہنم سے بچنے کے لیے۔ یا نبی اللہ وہ کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ 2 کام یہ ہے کہ آپ لا الہ پڑھ لیں ذرا، اللہ زبان کو گھنٹ سے باہر نکالے، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جو اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، ورد کرتا ہے، یہ حضور علیہ السلام نے اس کا وظیفہ بتایا۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، اور نمبر 2 استغفر اللہ۔ کیا محنت کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ فرمایا 2 کام ہے، جب زبانی ہو اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ کتنا ہو گیا ابھی؟ تیسرا ہو گیا نا۔ اور چوتھا یہ ہے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ تیری مہربانی ہے مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ اور ہمارے ہاں لفظ پڑھتے ہیں، لفظ ہے اللہم اجرنا من النار۔ لفظ کیا ہے بزرگو؟ اللہم اجرنا من النار، اجر بچا دے مجھے۔ اگر آپ اکثر اوقات ہمارا اتنا علم نہیں ہوتا، یا علم ہوتا ہے توجہ نہیں فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اس کا معنی بڑھتا ہے اے اللہ مجھے جہنم کا اجر عطا فرما دے، جہنم عطا فرما دے۔ تو بعض کا زبانوں میں فرق، ہم ہر چیز کی پہچان کر لیتے ہیں،
لیکن جب دین کی باری آتی ہے اس میں ہم تھوڑا سا اگر گہرائی میں جائیں تو کافی ہم گناہوں سے بچ جاتی ہیں۔ نمبر 1 لا الہ، نمبر 2 اگر اے نہ ہوئے نا آگے یا اللہ میری سارے گناہ میں تو توبہ ہے گی، سوکھا طریقہ۔ اس کے بعد نمبر 3 فرمایا یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اور چوتھا یہ ہے اے میرے اللہ مجھے جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا دے۔ لفظ ہے اللہم اجرنا من النار، لفظ کیا میں نے عرض کیا ہے، اونچا پڑھ لے یار کوئی بات نہیں ہے، اللہم اجرنا من النار، تو اللہ سے یہ پناہ مانگنی ہے۔ ایک لفظ اور ہے، ہم اکثر اوقات بہت غلطی کر جاتے ہیں کہ لفظ شفا ہے شفا نہیں ہے، شفا ہے شفا نہیں ہے۔ شفا کا شین کے نیچے زیر ہے، اس کا معنی یا اللہ مجھے تندرستی عطا فرما۔ اگر شفا کہتے ہیں، شفا کنویں کے کنارے کو کہتے ہیں جس کے آگے موت ہی موت ہوتی ہے، تو ایک شفا کا معنی کنارہ ہے، دوسرا شفا کا معنی تندرستی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کسی مسلمان نے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ حدیث پاک کا جو تفسیر اللہ کے نبی نے فرمائی ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ پڑھے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کبھی ٹائم ہوا تو انشاءاللہ جنت کے بارے تفصیلی جو ہے وہ گفتگو فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے، جنت تو ہو گئی، اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ساڑھے پتہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا سیدھا جنت وچ ہی، لیکن لفظ اللہ اخلاص کا بھی ساتھ بولتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کلمہ توحید پڑھنے کے بعد، یہ تفسیر مصطفیٰ ہے، کلمہ شریف پڑھنے کے بعد وہ شخص اللہ کی تمام حرام کی ہوئی چیزوں سے رک جائے۔ کلمے کا جو مقصد ہے اللہ کی تمام حرام کی ہوئی چیزوں سے کیا کرے، وہ بچ جائے، تو تب جو ہے یہ کامیابی ہے۔ اگر ہم اس میں نہیں جائیں گے تو حضرات گرامی جہنم ہمارا مقدر ہوگی۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم سب فرمائے رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت صاحب بادشاہ تھے بہت بڑے، تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، تو یہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، خضر علیہ السلام ملے تو اللہ نے ان کو ولی کامل کی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ تو رک جانے کی بات ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں ریاضت کر رہا تھا تو کافی عرصے کے بعد فرمایا جب مجھے اللہ نے اس نیک مقام سے مالا مال کیا نا تو میں مسجد نبوی میں گیا، اللہ سب کو اس کا دیدار جو ہے حاضری جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ جب میں وہاں پر گیا نا تو جوتا میں نے رکھا، تو میں اندر جب بیٹھ گیا نا وہاں پر دیکھا تو کئی ابدال، کئی غوث وہاں پر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو فرمایا میں بھی ان کے ساتھ نال ہو کے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا نا تو ایک آدمی بولا، دیکھو نا وہ ولی کہاں ہے، یہ واقعہ کہاں ہوا؟ وہ بولے یہ ابراہیم بن ادم بن گیا ہے، راستے میں آتا ہوا اس نے کھجوریں مانگی اور ایک کھجور جو تھی وہ نیچے گری ہوئی تھی تو اس نے اٹھا کر نہ وہ کھا لی، تو یہ ولی بنا پھرتا ہے۔ تو حالانکہ گناہ نہیں تھا، وہ تھوڑی سی دور پڑی ہوئی تھی، بھوک لگی تھی، فرمایا یہ ولی بن رہا ہے، یہ لوگوں کی کھجوریں ایسے کھا جاتا ہے۔ کہاں وہ واقعہ ہوا، کہاں یہ واقعہ تھا؟ تو فرمایا میں ایسے ڈر گیا، تو فرمایا کہ مسلمان کے لیے وہ فتویٰ تھا۔ اگر ہمارے ہاں تو یہ حال ہے، ٹوکرا بھرا ہوا ہے نا، ایک دکاندار اللہ کی رحمت سے بہت ہی نیک ہوتے ہیں، اگر آپ
تھوڑا توجہ ہٹاتے ہیں، وہ جو خراب مال ہے سب سے پہلے ڈال دیتے ہیں، اور وہ جو اچھا مال ہے آپ کہیں گے تو ڈالیں گے۔ تو حضرات گرامی، یہ کرنا بھی مومن کے خلاف ہے۔ سامان لیتے رہے، تھوڑے چپتے رہے، لیتے رہے، یہ جائز شرعاً نہیں ہے۔ ہر اس چیز سے بچنا جس پر آپ کا حق نہ ہو، وہ حلال چیز ہوتی ہیں۔ اگر آپ ویسے کھاتے رہتے ہیں پوچھے بغیر، یہ حرام کے زمرے میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کو نیکی کی توفیق دے۔ میرے یہ ٹانگ تازہ ادر صاحب ٹوٹی ہوئی تھی، تو میں ڈاکٹر نعیم صاحب کے پاس گیا، تو رکشے پہ بیٹھا واپس جب آ رہا تھا نا میں، تو یہ بیٹے بھی ساتھ تھے، بچیاں بھی ساتھ تھیں۔ تو میں نے، بچیوں نے کہا کہ ہم نے کیلے کھانے ہیں، تو میں نے کہا بھائی میں نیچے نہیں آ سکتا ہوں، تو تیری مہربانی 10 روپے زیادہ لے لے۔ تو چیز اچھی تھی ادر صاحب، اور جب میں نے دیکھا بھی نہیں، جب میں گھر میں آیا نا، اللہ جھوٹ کی لعنت سے بچائے، 5-6 ٹھیک تھے 2 درجن میں سے، باقی سارے ماشاءاللہ۔ مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، مجھے بچے کہنے لگے جو گھر میں تھے، آپ کی آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ میں نے کہا میں نے مسلمان سے کہا تھا کہ خدا کے لیے میری ٹانگ کا فریکچر ہے، میں نیچے نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی جو ہے یہ نیک کمانے بھی ہے، اور حلال کمائی کھانے سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہم حضرات گرامی معاف کرنا دین سے بہت دور جو آ چکے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا ہے، 40 دن نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی، آج ہم نے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا، جامع مسجد الجنت پاک ایونیو بیٹھے ہیں، دعا کریں یا اللہ ہماری نمازیں قبول فرما، ہمیں حرام سے بچنے کی یا اللہ ہر حال میں توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، حرام سے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، تہیہ کر لیں، آپ نیک لوگ ہیں، اللہ آپ کو اس دن کے صدقے، نیکی کے صدقے حرام سے محفوظ کرے گا اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ حضرات کی بڑی مہربانی ہے، آپ بیٹھتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا ثواب کا موقع جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، رات کو ہمارے اس ماہ میں نا 2 آدمیوں نے مسجد کی خدمت کی ہے۔ ہمارے ایک عظیم ماسٹر صاحب، انہوں نے 500 دیا ہے، اور رات کو فوجی عارف صاحب نے 500 روپے دیا ہے۔ تو اس گزارش ہے، جو آپ تعاون کریں گے اس کی آپ کو مسجد کی جو ہے وہ رسید ملے گی۔ جہاں مسجد کے لیے کوشش فرمائیں، اللہ کر اس کا دینی درسگاہ بھی بن جائے، جو دینی ضرورتیں ہیں تعمیری، اللہ اسے بھی پورے فرمائے۔ یا اللہ، چند گھڑیاں بیٹھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ یا الہی، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ، رات کا حافظ قرآن پاک کا تراویح میں قرآن پاک پڑھنا، جو کمیاں پیشیاں ہیں سب کو دور فرما۔ ہماری کوئی انسان مکمل نہیں ہے، کمی پیشی ہر مسلمان میں ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہماری کمیوں کو معاف فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جیسے جذبہ پہلی رات تراویح کا تھا لوگوں کا، جن بھائیوں نے وعدہ بھی کیا، یا اللہ ہم سب کو با جماعت نماز تراویح پڑھنے کی بھی طاقت نصیب فرما۔ یا الہی، غیبت سے محفوظ فرما، یا الہی حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمیں نیک بنا دے، ہمارے نیک اولاد کو نیک بنا۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔